بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم مولوی نذیر احمد دہلوی کے ناول توبۃ النصوح کے شامل نصاب اقتباس نصوح اور سلیم کی گفتگو کی پڑھائی کریں گے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے۔ سبق کے مطالعے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ناول کیسے کہتے ہیں۔ ناول وہ کہانی ہوتی ہے جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہوتی ہے، یعنی ریئل لائف پر، اصل جو زندگی ہے اس پر ہوتی ہے۔ اس میں زندگی کا کوئی ایک دور یعنی زمانہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ دور اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کہانی کے واقعات کے بہاؤ میں ایک فطری پن ہوتا ہے، یعنی اس کے فلو میں ایک نیچرل جو ہے وہ سٹائل ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے۔ اس کے کردار گوشت پوش کے انسان ہوتے ہیں، یعنی عام انسان ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی ما فوق الفطرت اشیاء جیسے جن، پریاں، چڑیل، بھوت وغیرہ اس کے کردار نہیں ہوتے، بلکہ دنیا میں بسنے والے انسان ہی اس کے کردار ہوتے ہیں۔ توبۃ النصوح۔ اس سبق کی تدریس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کسی ادب پارے، خاص طور پر ناول کا مرکزی خیال سمجھ کر پڑھ سکیں۔ دوسرا، مرکزی خیال کے حوالے سے کسی عبارت کی تشریح کر سکیں، اس کی وضاحت کر سکیں، اسے کھول کر بیان کر سکیں۔ تیسرا، ناول کے اقتباس یا ادب پارے کا خلاصہ کر سکیں، یعنی اس کی سمری کر سکیں۔ چوتھا، مکالمے کے بارے میں مزید جان سکیں، یعنی مکالمہ، ڈائیلاگ، اس کے بارے میں آپ پہلے بھی جانتے ہیں۔ اس سے آپ کے نالج میں مزید اضافہ ہوگا، اور روزمرہ زندگی کے تجربات، مشاہدات اور معمولات کے حوالے سے مکالمہ تحریر کر سکیں، یعنی جو ہماری روزانہ کی زندگی میں مختلف تجربات، ایکسپیرینسز وغیرہ ہوتے ہیں، ہماری آبزرویشنز ہیں یا دیگر معمولات، ہماری عادات وغیرہ ہیں، ان کے حوالے سے آپ خود اپنے الفاظ میں مکالمہ لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ برسوں پہلے دلی میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی۔ دلی ہندوستان کا دارالخلافہ ہے۔ ہیضہ ایک معدے کی بیماری ہے جس کا شکار مریض جو ہے وہ دست اور قے کا شکار ہو جاتا ہے۔ وبا کہتے ہیں ایک ایسی بیماری جو بکثرت پھیل دے، جس سے روزانہ لوگ مرنے لگے۔ ہر طرف ویرانی اور پریشانی پھیل گئی، بازار اجڑ گئے۔ وبا سے متاثر ہونے والے لوگوں میں ایک متوسط گھرانے کا فرد نصوح بھی تھا۔ متوسط مطلب مڈل کلاس۔ شدید بیماری کی حالت میں اس نے خواب دیکھا کہ ایک عدالت میں اعمال اور جزا سزا کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ نصوح نے ڈپٹی میجسٹریٹ کے طور پر ایسی زندگی گزاری تھی جس میں حلال حرام کی تمیز نہ تھی، یعنی فرق نہ تھا۔ اس نے اپنی زندگی اور گھر کے طور طریقوں پر نظر ڈالی تو احساس ندامت اور خوف خدا پیدا ہوا۔ احساس ندامت یعنی شرمندگی کا احساس، اور خوف خدا اللہ کا ڈر۔ لہٰذا اس نے خود کو تبدیل کرنے کا ارادہ کیا۔ خدا نے اسے صحت عطا کر دی تو پہلے اس نے اپنا محاسبہ کیا مطلب اپنا حساب اس نے کیا، اپنا جو اعمال ہیں ان کو دیکھا، اور تمام برائیوں سے تائب ہو کر یعنی توبہ کر کے زندگی کو دین اور شریعت کے مطابق ڈھال لیا۔ دین مطلب اسلام، اور شریعت مطلب جو اسلامی قوانین ہیں۔ پھر اس نے اپنی بیوی فہمیدہ کو اپنا ہم خیال بنایا، اور دونوں میاں بیوی نے مل کر گھر کی اصلاح کا فیصلہ کیا۔ اصلاح مطلب درستی۔ نصوح کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے جب اپنے بچوں کی مصروفیات اور دلچسپیوں کا جائزہ لیا تو بڑے بیٹے کلیم اور دونوں بیٹیوں کی طرف سے خاصا مایوس ہوا۔ کلیم جدید تہذیب و تمدن میں ڈھل کر دین اور اخلاقیات سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ بیگانہ سمجھ لو بے پرواہ ہو چکا تھا۔ اس کے رنگ ڈھنگ یعنی انداز نوابوں کی طرح تھے، اور وہ خود کو بہت بڑا آدمی سمجھتا تھا۔ وہ اپنے ہی جیسے دوستوں کی صحبت میں خوش رہتا تھا۔ صحبت میں مطلب مجلس میں، بیٹھک میں، جن میں ایک ظاہردار بیگ بھی تھا جو اپنے نام کی طرح اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ تھا۔ نصوح کی دونوں بیٹیاں نائمہ اور حمیدہ بھی خاصی بگڑی ہوئی تھیں۔ بگڑی ہوئی سمجھ لیں مغرور۔ بڑی بیٹی نائمہ کی شادی ہو چکی تھی، لیکن سسرال والوں سے لڑائی کے بعد ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ حمیدہ بھی کوئی کام سلیقے سے نہ کرتی تھی۔ نصوح کے سمجھانے پر دونوں بیٹیاں تو کسی نہ کسی طرح صحیح راستے پر آ گئیں اور انہوں نے اپنے طور طریقے درست کر لیے، لیکن کلیم کسی طرح بھی نہ سدھر سکا اور اس کا انجام بہت برا ہوا۔ نصوح کا منجھلا بیٹا، منجھلا مطلب درمیانہ، علیم، اور چھوٹا بیٹا سلیم اتفاقیہ طور پر نیک، شریف اور دیندار نکلے۔ اس کی وجہ حضرت بی جیسی نیک خاتون تھیں جنہوں نے علیم اور سلیم کے ساتھ محلے کے بے شمار بچوں کی تربیت کی
اور انہیں اچھی اچھی باتیں سکھا کر سیدھے راستے پر لگا دیا۔ نسو نے جب اپنے بچوں کے احوال کا جائزہ لیا تو اس نے دیگر بچوں کے علاوہ اپنے چھوٹے بیٹے سلیم سے بھی گفتگو کی۔ ذیل میں ناول کا وہ حصہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں والد کے پوچھنے پر سلیم انہیں اپنی مصروفیات کا حال بتاتا ہے۔ نسو اور سلیم کی گفتگو۔ اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر بھی نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آ جگایا۔ بیدارہ کون ہے؟ گھر کی ملازمہ ہے، خادمہ ہے، کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ بالا خانے یعنی اوپر والے کمرے میں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی، یعنی 10 سال عمر تھی اس۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ ماں: بھائی مجھ کو تو کچھ خبر نہیں ہے۔ ہاں ابھی تو کوٹھے سے بھی نہیں اترے، یعنی چھت والے کمرے میں نیچے نہیں آئے۔ سلیم: بیدارہ تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ بیدارہ: میاں میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی۔ میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے، میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا ان کو بھیج دیجیے۔ سلیم: صورت سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا؟ بیدارہ: نہیں تو اماں جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ماں: میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ سلیم: کچھ پوچھیں گے؟ ماں: جو کچھ بھی پوچھیں گے تم اس کا معقول طور پر جواب دینا۔ معقول مطلب مناسب۔ غرض سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا، کیوں صاحب ابھی مدرسے نہیں گئے؟ جی بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر اور ہے۔ تم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ بیٹا کبھی کبھی بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، ورنہ اکثر اکیلا جاتا ہوں۔ باپ: کیوں؟ بیٹا اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے، چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کر کسی ہم جماعت کے یہاں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو پھر گھر نہیں جاتے۔ میں جاتا ہوں تو ان کو مدرسے میں پاتا ہوں۔ کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسروں کے یہاں جاتے ہیں؟ جگہ تو ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں بڑے بھائی کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوا کرتا ہے۔ گنجفہ یعنی تاش کے پتوں کی طرح کھیلے جانے والا کھیل ہے جس میں 3 کھلاڑی حصہ لیتے ہیں، اور شطرنج یہ ایک کھیل ہے جس کی تصویر یہاں پہ ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو کہتے اطمینان کے ساتھ پڑھنا نہیں ہو سکتا۔ تم بھی شطرنج کھیلنی جانتے ہو؟ مہرے پہچانتا ہوں۔ مہرے مطلب یہ جو شطرنج کے وہ گوٹیاں ہوتی ہیں، پیس ہوتے ہیں جن کو موو کیا جاتا ہے۔ چالیں جانتا ہوں مگر کبھی خود کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا، مگر زیادہ دنوں تک دیکھتے دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے۔ شاید مجھ کو عمر بھر بھی شطرنج کھیلنی نہ آئے۔ کیوں؟ کہ ایسی مشکل ہے۔ مشکل ہو یا نہ ہو میرا جی ہی نہیں لگتا۔ جی نہیں لگتا مطلب میرا دل نہیں کرتا، دل کو اچھا نہیں لگتا۔ باپ: سبب یعنی وجہ؟ میں پسند نہیں کرتا۔ باپ: چونکہ مشکل ہے، اکثر مبتدی گھبرایا کرتے ہیں۔ مبتدی مطلب جو سیکھنے والا ہوتا ہے، ابتدا کرنے والا۔ مجھ کو یقین ہے کہ گنجفے میں تمہاری طبیعت خوب لگتی ہوگی، وہ بنسبت شطرنج کے بہت آسان ہے۔ بیٹا میں شطرنج کی نسبت گنجفے کو زیادہ تر ناپسند کرتا ہوں۔ ہاں شطرنج میں طبیعت پہ زور پڑتا ہے اور گنجفے میں حافظے پر۔ حافظے پر مطلب یادداشت پر، میموری پر۔ بیٹا میری ناپسندیدگی کا کچھ خاص کر یہی سبب نہیں ہے، بلکہ مجھ کو سارے کھیل برے معلوم ہوتے ہیں۔ باپ: تمہاری اس بات سے مجھ کو تعجب ہوتا ہے، یعنی حیرت ہوتی ہے، اور میں تم سے تمہاری ناپسندیدگی کا اصل سبب جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اب سے 5-6 مہینے پہلے جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا، میں نے خود تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوق کے ساتھ شریک ہوتے دیکھا تھا۔ بیٹا آپ درست فرماتے ہیں، میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ رہتا تھا، مگر اب تو مجھ کو یک دلی نفرت ہو گئی ہے۔ یک دلی مطلب ایک طرح سے مطلب دل کی حالت ایسی ہوگی کہ بس اسے اب نفرت ہے۔ باپ: آخر کوئی اس کا خاص سبب ہوگا؟ بیٹا آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے اندر گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ باپ: وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں؟ بیٹا ہاں جناب وہی 4 لڑکے۔ باپ: پھر بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے بھی دیکھا ہے؟ باپ: کبھی نہیں۔ بیٹا جناب کچھ عجب عادت ان لڑکوں کی ہے، راہ میں چلتے ہیں تو گردن نیچے کیے ہوئے،
اپنے سے بڑا مل جائے، جان پہچان ہو یا نہ ہو، ان کو سلام کر لینا ضرور۔ کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں مگر کانوں کان خبر نہیں، یعنی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں۔ کوڑی یہ گھونگے کی ایک صورت ہوتی ہے جو یہ سمندر میں ملتا ہے، اور کھیل کے علاوہ یہ کسی زمانے میں سکے کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ بہرحال لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں، تعلق نہیں، آپس میں اوپر تلے کے چاروں بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے ہیں، نہ جھگڑتے ہیں، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے اور نہ کسی پر آوازہ کستے، مطلب طنز کرتے، مذاق اڑاتے۔ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے۔ کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ 1:30 1 گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی ہے، لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں اور یہ چاروں بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ باپ بھلا پھر منجھلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے۔ منجھلا مطلب جو درمیانہ ہے۔ ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا۔ آموختہ یعنی سبق، مجھے یاد نہیں تھا۔ مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کمبخت گھر سے گھر ملا ہے، اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کر۔ میں نے جو پوچھا کیوں صاحب، یاد کروا دیا کرو گے؟ تو کہا بسر و چشم۔ بسر و چشم مطلب خوشی سے، ویلکم۔ غرض میں اگلے دن ان کے گھر گیا، آواز دی، انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا۔ دیکھا کہ ایک بوڑھی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہے۔ قبلہ رو مطلب قبلے کی طرف منہ کیے۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہیں، لوگ ان کو حضرت بی کہتے ہیں۔ میں سیدھا دالان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ جب حضرت بھی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا، لیکن ضروری ہے کہ میں تم کو دعا دوں۔ جیتے رہو، عمر دراز، خدا نیک ہدایت دے۔ عمر دراز یعنی عمر لمبی ہو، زندگی لمبی ہو۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا، یعنی بہت شرمندہ ہوا، اور فوراً اٹھ کر میں نے نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا۔ تب حضرت بی نے فرمایا بیٹا، برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے، یعنی نیک لوگوں کا دستور ہے، طریقہ ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں۔ میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضرور تھا۔ اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی، یعنی بڑی ضد کر کے۔ مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا، مدتوں مطلب کافی عرصہ۔ حضرت بی بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگیں اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھی، یعنی اچھی بات سکھاتی تھیں۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا، یعنی میرا دل جو ہے وہ کھیلوں میں نہ لگا۔